کہ جس وقت پیغمبر پالان شتر کے منبر پہ آئے، کہتے یہ ہیں کہ یہ عالم تھا پیغمبر کا کہ جس وقت فضائل پڑھ رہے تھے علی کے، تو پیغمبر پہ ایک ایسی کیفیت طاری تھی کہ جو ولایت علی میں ہر علی کے چاہنے والے پہ طاری ہو جاتی۔ بہت غور سے سنیے گا، میں اتنی نازک منزل پہ آپ کو لایا ہوں، توجہ سے سنیے گا۔ دنیا کہتی ہے کہ یہ کیسی دیوانگی ہے کہ یہ علی علی کے نعرے لگاتے ہیں، یہ علی 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 کہتے ہیں، یہ سلام کے جواب میں بھی علی علی کہتے ہیں، دیوانے لوگ ہیں، یہ جنونی لوگ ہیں۔ ہے نا آپ پہ الزام؟ یہ آپ پہ الزام نہیں ہے، سنیے۔ یہ آپ پہ الزام نہیں ہے، یہ آپ پہ الزام نہیں ہے، یہ آپ پہ الزام نہیں۔ سلمان فارسی اور علی میں گفتگو ہو رہی ہے، توجہ بس تقریر کے آخری جملے۔ سلمان فارسی اور علی میں گفتگو ہو رہی، ابھی ابھی پیغمبر کو دفن کر کے آئے ہیں۔ کہ کیا ہوا سلمان؟ کہ یہ ہوا۔ کہ میں تم سے یہ پوچھ رہا ہوں سب سے پہلے کون آیا؟ سلمان نے کچھ نام لکھا، نہ یہ جو 4 نام تم لے رہے ہو یہ نہیں، سب سے پہلے منبر کے پاس کون آیا؟ سلمان نے یاد کیا کہ یا علی، مسجد کے دروازے سے ایک بوڑھا ہاتھ میں عصا لیے، اونچے کپڑے پہنے، پیشانی پہ سجدے کا نشان، گٹا نکلا ہوا اور چاروں طرف دیکھتا ہوا، اس کے آگے پیچھے کچھ لوگ، اور وہ آیا منبر کے پاس اور اس نے کہا شکر ہے پروردگار کا کہ ہم نے آپ کو اس منبر پہ دیکھ لیا، مرنے سے پہلے آپ کو اس منبر پہ، اور اب دنیا فلاح پا جائے گی۔ اور یہ کہہ کے وہ باہر گیا، کچھ لوگ اور اس کے ساتھ ہو گئے اور پھر ہنسی مذاق شروع ہو گیا اور بڑے میاں ہنسنے کودنے لگے، اور ایسے میں بڑے میاں نے سب کی طرف مڑ کے کہا اس سے پہلے بھی قوموں میں موسیٰ کے بعد، عیسیٰ کے بعد، یحییٰ کے بعد سارے کام کرا چکا، سب کو ہر نبی کی قوم کو پھروا دیا نبی سے، مگر اب کی سے پھروایا نہیں ہے، کفر بانٹ کے جا رہا۔ کفر بانٹ کے جا رہا۔ علی نے کہا سلمان یہ کہا تھا میرے پیغمبر نے، یہی میں تم سے پوچھنا چاہ رہا تھا، مجھے رسول اللہ بتا گئے تھے۔ کہا لیکن سلمان کچھ یاد کرو، اس سے پہلے بھی اس کو کہیں دیکھا؟ یا علی دیکھا، آپ نے اچھا یاد دلایا، اب یاد کرو کہاں دیکھا؟ آپ بھول گئے بات کہاں سے شروع ہوئی، مجھے یاد ہے، اب یاد کرو سلمان۔ کہ یا علی یاد آیا جب پیغمبر نے آپ کو اپنے ہاتھ پہ بلند کیا تو میرے پیغمبر پر ولایت علی کا ایک سما تھا، ایسے میں یہ بوڑھا کہہ رہا تھا ارے دیکھو محمد کو جنون ہو گیا، یہ علی کی محبت میں دیوانہ ہو گیا۔ جملہ سنیں گے؟
اپنے ساتھیوں سے مڑ مڑ کے کہہ رہا تھا ذرا اس کی آنکھیں تو دیکھو کیسے آنکھیں گھما رہا ہے, اس پہ تو علی کا جنون ہے. ارے محمد پہ الزام لگاتا کہ علیویت کا جنون ہے, وہی تو تم پر بھی الزام. سلمان تمہیں پتا ہے پھر کیا ہوا؟ تم نے تو دیکھا, اب میں تمہیں بتاؤں کیا ہوا. جب کہا پیغمبر نے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, تو اس کی چیخ نکل گئی اور یہ کہتا ہوا مجمع سے نکلا کہ آج کے بعد میں انسانوں کو بہکا نہ سکوں گا, میں یہ فرمان جاری نہیں ہونے دوں گا, میں مدینے جا رہا ہوں. پوری دنیا ہدایت پہ آ جائے گی. اب سمجھے اللہ نے کہا اللہ کا نقصان نہیں ہے. ختم کر دوں تقریر؟ تھک بھی تو گیا. میں جا رہا ہوں مدینے. اللہ نے کہا تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے, تم نہیں بگاڑ سکتے. ایک بار آواز تھی آدم کو سجدہ کرو, میں نے کہا نا خاتم پہ, پھر میں آدم پہ گیا. اس نے کہا نہیں کروں گا, اس نے کہا نہیں کروں گا. کیوں نہیں کیا؟ اس کو مٹی سے بنایا, مجھے آگ سے بنایا, میں افضل ہوں. نکل جا مردود ابلیس. دو نام رکھے اللہ نے. نام ہے اس کا حارث, اصل نام ہے اس کا حارث. اللہ نے نام رکھا ابلیس. ابلیس کے معنی مایوس ہو جانا. کس چیز سے مایوس ہو جانا؟ بخشش سے مایوس ہو گیا, جنت سے مایوس ہو گیا. اس لیے کہتے ہیں مایوسی گناہ, یعنی ادھر آپ نے مایوسی کی کہ ہم بخشے نہیں جائیں گے, آپ شیطان بن گئے. مردود نکل جائے یہاں سے. اور ایک بار چلا تو اچھا نکال لایا, تو اچھا نکال لایا, اپنی بزم سے نکال لایا, محفل سے نکال لایا. یاد رکھو جب کوئی کسی محفل سے نکالا جاتا ہے تو غصے میں یہ کہتا ہوا جاتا ہے دیکھ لیں گے, سمجھ لیں گے, نپٹ لیں گے. تو یہ بھی یوں ہی چلا. کیا نپٹ لے گا؟ یہ جو بنایا ہے نا اس کی نسل کا پتہ ہے, تو نسل بنانے والا ہے, تو کیا کرے گا؟ سب کو بہکاؤں گا, سب کو بہکاؤں گا. اللہ چپ. اب چپ ہو جا, بہکا ہے بات ختم. کہا نہیں, دائیں سے آؤں گا, بائیں سے آؤں گا, پیچھے سے آؤں گا, آگے سے آؤں گا. اب بھی نہیں سمجھ رہے ہیں. آیا کہ نہیں آیا؟ مسجد کے دروازے سے آیا کہ نہیں آیا؟ دائیں سے آؤں گا, بائیں سے آؤں گا, پیچھے سے آؤں گا, آگے سے آؤں گا, اور پوری کوشش کروں گا کہ بہکا لوں. تو اب کیا بولے اللہ؟ اللہ کو کہنا چاہیے تیری کیا مجال کیا اولاد آدم کو بہکا سکے, میں نے بنایا ہے. کیسے دائیں سے آئے گا؟ میں دائیں جبریل کو بھیج دوں گا, میں بائیں میکائیل کو بھیج دوں گا, پیچھے میں دردائل کو بھیج دوں گا, آگے میں اسرائیل کو بھیج دوں گا. تو کیسے بہکائے گا میرے ہر بندے کو؟ کیا جواب دیا کہ سب کا مقدر پوری ہے. سب کو بہکاؤں گا, دائیں سے آؤں گا, بائیں سے آؤں گا, پیچھے سے آؤں گا, آگے سے آؤں گا. ایک بار اللہ نے آواز دی, ارے جا جا, جو دل چاہے کر لے, جس کو بہکائے گا میں جہنم کو بھرتا جاؤں گا, بھرتا جاؤں گا, بھرتا جاؤں گا. وارے اللہ میاں, وارے اللہ میاں. سورہ اعراف پڑھو, سورہ بقرہ پڑھو, سورہ مائدہ پڑھو, سورہ فجر پڑھو. ایک بار نہیں یہ قصہ بیان ہوا, بار بار قرآن میں شیطان کہہ رہا میں سب کو بہکاؤں گا.
تو اللہ نے کہا میں سب کو جہنم میں ڈالتا جاؤں گا، بھرتا جاؤں گا، بھرتا جاؤں، تو بہکاتا جا میں بھرتا جاؤں گا، تو بہکاتا جا میں بھرتا جاؤں گا، تو بہکاتا جا میں بھرتا جاؤں۔ اور ایک بار اس نے کہا مگر تیرے مخلص بندوں کو بہکا نہ سکوں گا۔ مخلص بندے پوچھا گیا کون؟ کہا جو علی کی ولایت کو مانتے وہ مخلص۔ تجھ کو کیسے پتا چلا کہ مخلص کون؟ یہ کیا بتایا تو نے؟ ہاں سمجھ گیا۔ کیا سمجھ گیا؟ کہ اب سمجھا تو نے آدم کو۔ نئے نئے جملے دے رہا ہوں، اگر کسی نے پڑھے ہوں تو پھر میں خطابت چھوڑوں۔ نئے جملے دے رہا ہوں۔ اچھا اب سمجھا، اتنی دیر میں سمجھا۔ پہلے تو کہا کہ اس کو مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا، اب جب جانے لگا اور کہا مخلص کو نہ بہکا سکوں گا، تو اب بات سمجھ میں آئی۔ کہ سمجھ گیا تو نے آدم کو فرو بنا کے پیش نہیں کیا، تو نے آدم کو عقیدہ بنا کے پیش کیا۔ میں عقیدے میں نکالا گیا، فرشتے عقیدے میں پکے تھے، تو اب وہی لوگ پکے رہیں گے جو عقیدہ نہیں چھوڑیں گے۔ میں عقیدے والے کو بہکا نہیں سکتا۔ نماز میں بہکاؤں گا، روزے میں بہکاؤں گا، حج میں بہکاؤں گا، زکات میں بہکاؤں گا۔ علی ولی اللہ۔ ایک جملہ دے دوں آپ اور وہ جملہ لے لیجئے۔ آج ولایت علی کا فائدہ بتا دوں۔ ولایت علی والے پکار پکار کے شیطان سے کہہ رہے ہیں کل تو نے ہمارے معبود سے بدتمیزی کی تھی، اور ایک ولایت علی والوں کو اگر بہکا سکتا ہے تو ہمیں علی ولی اللہ پہ بہکا کے